السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک تلخ حقیقت آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، شاید میری بات آپ کو درست لگے، اچھی بھی لگے۔ الحق مر، حق انسان کو کڑوا لگتا ہے۔ لوگ آج کل حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ اکثر لوگ آپ سے رابطے میں ہیں یا صرف آپ سے جڑے ہیں، وہ اس لیے جب تک آپ کے حالات اچھے ہیں آپ سے جڑے رہیں گے، یا آپ سے ان کو کچھ کام لینا ہے تب تک جڑے رہیں گے، ورنہ کھیل ختم، ھذا فراق بینی و بینک کہہ کے نکل جائیں گے۔ تم تعلق کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات تو اتنے خراب ہیں کہ خلوص کے ساتھ قصدن اور ارادتاً سلام کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس نیت سے لوگ سلام بھی نہیں کرتے۔ بغیر مقصد کے تھوڑے سے فائدے کے لیے یا کچھ کام ہے آپ سے، تب جا کر کے آپ کو سلام کریں گے۔ اگر آپ کو پہچانتے نہیں ہیں تو بالکل بھی سلام نہیں کریں گے۔ یہاں تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ دل میں میل ہے، دل میں گندگی ہے، ذہن صاف نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مومنین ہیں، مومنات ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہاں تو وقت ایسا چل رہا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے شاید کہ ایسے ظلم پر اتر آتا ہے، ایسے ظالمین اور مجرمین کے صف میں کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے اسے مرنا ہی نہیں کبھی۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسے بھی ایک دن مرنا ہے، ان گرتے ہوئے پتوں کی طرح ختم ہو جانا ہے، موسم خزاں میں جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بڑے سے بڑے ترم خاں آئے دنیا سے چلے گئے، صرف باقی ذات جو رہ جائے گی وہ اللہ کی باقی ذات رہ جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ آئے اور بڑی سے بڑی طاقتور قوم آئی اور چلی گئی۔ اس لیے چند سکوں اور چند ٹکوں کی خاطر اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں، لوگوں کی خاموشی کو لوگوں کی کمزوری نہ سمجھیں، لوگوں کی طرف سے جواب نہ ملنے پر اس کی نادانی نہ سمجھیں۔ سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے۔ اس لیے خشوع و خضوع اور خلوص پیدا کرے، محبت پیدا کرے دل سے، وہ نہیں کہ جو شاعر کہتا ہے کہ تم تعلق کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا، یہ دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے۔ اس میں چلنا کیسے ہے، نکلنا کیسے ہے اس سے؟ یہاں کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے۔ بڑے سے بڑے حضرات جو تونگری اور مالداری کی چادر اوڑھے ہوئے تھے، غربت کی چادر اوڑھ گئے۔ تو اتار چڑھاؤ یہ دنیا کے اندر ہوتا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کی غربت پر، کسی کی پریشانی پر ضحک اور ہنسی سے اور استہزاء کے طور پر اس کو نہ لیں، مذاق نہ اڑائیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔